اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 9 ذی الحج اتوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا وظیفہ، آج کا عمل آپ نے 9 ذی الحج اتوار کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جاؤ گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جاؤ گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ وظیفہ جس کسی نے پڑھا، شام تک ان کے حاجات اللہ پاک نے پوری کر دی۔ کچھ لوگوں نے شام کو یہ وظیفہ پڑھا تو صبح تک ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج 9 ذی الحج اتوار کے دن خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ آج کے اس بابرکت دن میں ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کا کرشمہ آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ کو نظر لگی ہو، آپ نے کسی سے حسد کی ہو، اس وجہ سے بھی بندش کا رکاوٹ لگ جاتی ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندش رکاوٹیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹیں، نظر اور حسد دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جو کلمات ہیں ان کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے، یہ سب سمجھ لیں، آپ اچھی طرح جان لیں۔ دیکھیں، یہ اہم باتیں ہیں، آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ اکثر میرے بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ ہم بظاہر وظائف پڑھتے ہیں، ہم فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی آپ کو 3-4 وجوہات بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہو تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں۔ جب بھی وظائف پڑھیں کسی سے ذکر مت کیا کریں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ وظائف پر کم ہوتی ہے، مطلب آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہو، ساتھ ساتھ فون پر بات بھی کر رہے ہوتے ہو۔
اپنی مصروفیات میں ہوتے ہو اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہو تو اس سے بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں، پوری توجہ سے، پورے دل سے، جس ترتیب سے بتایا گیا ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے وظائف پڑھنے ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک طرف وظائف پڑھتے ہو، ساتھ میں گناہ کے کام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، اس طرح کے بے شمار جانے انجانے میں گناہ کرتے ہو، تو اس سے بھی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ آپ لوگ ایک طرف گناہ کے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظائف پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے وظائف کیسے اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، صرف وظائف پڑھیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے لازمی پڑھیں، روزانہ استغفر اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، عادت بنا لیں، چاہے جس دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اس سے بھی آپ لوگ کے رزق میں، گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چادر، چارپائی، مصلے کے اوپر، کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اس عمل کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہو پھر اس پر یقین بھی ہوتا ہے، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہنوں سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ذی الحجہ اتوار کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرضے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی، وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض دار سے نجات حاصل چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آسان سا عمل ہے، آسان اتنا ہے کہ کوئی چھوٹا 6-7 سال کا بچہ بھی بڑے پرسکون سے، بڑے اطمینان سے یہ عمل کر سکتا ہے۔
اور یہ عمل اللہ الصمد کا عمل ہے جو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو تو آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اور آج اس برکت والے دن میں اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لو تو اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محترم ناظرین کرام، جن کلمات کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ان کلمات میں کتنی طاقت ہوگی، ان کلمات کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اور جب آج کے دن آپ یہ کلمات پڑھو گے تو آپ کی وہ تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بالکل آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، پھر آپ کو اپنے کاموں میں لگنا ہے تو لگ جائیے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 99 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے آخری نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بالکل آخر میں آپ نے صرف 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب یہاں تک آج کا عمل مکمل ہو گیا۔